الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی یہ پہلی سورت ہے۔ الفاتحہ اس سے چونکہ قرآن مجید کا آغاز ہے، ابتدا ہے، اس لیے اسے فاتحہ کہتے ہیں۔ اور لغت میں بھی ہے کہ فاتحہ کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی جو ابتدا ہے نا اسے فاتحہ کہتے ہیں۔ اور اس سورت کے بڑے فضائل ہیں اور اس کی قرآن و حدیث میں کئی ایک نام آئے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں اسے السبع المثانی یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، وہ نفل ہو فرض ہو، اور اس کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ اور اس کو القرآن العظیم بھی کہا گیا ہے، القرآن العظیم۔ اور اسی طرح احادیث کے اندر اس کو سورۃ الحمدللہ رب العالمین، ام الکتاب، ام القرآن، ام الکتاب، ام القرآن اور القرآن العظیم، اس اعتبار سے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی مضامین آئے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے ہی اس صورت میں موجود ہیں اختصار کے ساتھ، اور ان کی وضاحت جو ہے وہ آگے پورے قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے اس کو ام الکتاب، ام القرآن یا القرآن العظیم بھی کہتے ہیں۔ اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، تیری ہی بات کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ یعنی اس کے بعد جو بھی یہ دعا انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے دے دیا، جو تو نے مانگا تجھے مل گیا۔ اور اسی طرح اس کے اور بھی کئی ایک فضائل آئے ہیں۔ حضرت جبریل نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ آ کے بیٹھے تھے تو اچانک ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تو نبی علیہ السلام کو بتانے لگے کہ وہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا تھا۔ اور وہ فرشتہ آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ اللہ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟ فرمایا ایک سورۃ فاتحہ ہے اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ 2 نور آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کچھ صحابہ کرام، تو ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، رکے، تو ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، تو ایک سائڈ پہ انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، رک گئے۔ تو ایک عورت خاتون بھاگی آئی اور اس نے کہا جی ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ کہیں گئے ہوئے ہیں اور ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تو آپ میں سے اگر کوئی اس کا علاج کر سکتا ہے تو کر لے۔ انہوں نے کہا بھئی چونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اس لیے ہماری شرط ہے کہ پہلے ہمیں 30 بکریاں دو گے پھر ہم تمہارے سردار کا علاج کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے سورۃ فاتحہ کا دم کیا اور وہ صحیح ہو گیا، تو 30 بکریاں مل گئی۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس لائے اور آپ کو یہ سارا واقعہ بتایا، تو آپ نے کہا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو آپس میں۔ تو اسی طرح ایک اور صحابی ہیں خارجہ بن سلط رضی اللہ عنہ کے چاچا تھے علاقہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو اس کے بعد جب واپس جا رہے تھے اپنی قوم کے پاس تو رستے میں کچھ لوگ تھے، تو ان کے پاس ایک نوجوان تھا جو پاگل تھا، مجنون تھا، اس کو انہوں نے سنگلوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ساتھی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ خیر لے کے آیا، تمہارے پاس اگر کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کر سکو تو کر دو۔ تو انہوں نے سورۃ فاتحہ کا دم کیا اور وہ بندہ
ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے 100 بکریاں اسے دے دیں۔ تو پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی تو نے چیز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، صرف سورۃ فاتحہ پڑھی۔ فرمایا کہ یہ تو نے حق والا دم کر کے لیا ہے، اور اگر کوئی باطل دم کر کے لے گا تو وہ حرام کھائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دم کے اوپر اگر کوئی بندہ پیسے لیتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ اور اس صورت کو سورۃ الدم بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے۔ تو یہ ایک اس کے چند ایک نام ہے جو موجود ہیں۔ اور قرآن مجید کے جو احکامات ہیں ان کا خلاصہ اس میں کس طرح ہے کہ شروع کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء، اس کی توحید وغیرہ، وہ ساری باتیں شروع کے اندر آ گئی۔ اور مالک یوم الدین، اس کے اندر جزا، سزا، ثواب، قیامت کا معاملہ، اس کے اوپر ایمان، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی۔ اور ایاک نعبد، اس کے اندر یہ ہے کہ ہماری عبادت، ہماری بندگی وہ ساری کی ساری کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے، مانگنا بھی اللہ سے، یعنی کہ توحید الوہیت اس کے اندر آ گئی۔ اور ایاک نستعین میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ کے سپرد کر دینا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی۔ اور اہدنا الصراط المستقیم کے اندر پورے کا پورا دین آ گیا۔ صراط مستقیم پورا دین اسلام ہے نا، صراط مستقیم تو پورے کا پورا دین اسلام اس کے اندر آ گیا۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر جو ہے انبیاء، جو شہداء، صدیقین، نیک لوگ آ گئے، ٹھیک ہے، اور ان کا ذکر آ گیا، ان کی تاریخ آ گئی، اور اسی طرح ان کے واقعات کی طرف اشارہ، اور اس میں نیکی کرنے کی رغبت ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل سکیں۔ اور آگے جو ہے غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم یہ یہودی ہیں، تو اس سے جو لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کا انکار کیا، اس کو نہیں مانا، تو ان کے حالات و واقعات کی طرف اشارہ آ گیا، اور یہ کہ ہمیں ان میں سے نہیں ہونا۔ اور پھر آگے وَلَضَّالِّينَ، ضال گمراہ، اس سے مراد عیسائی ہیں، یعنی جو راہ راست سے بھٹک گئے، تو اس سے مراد اس سے بھی یعنی کہ برے لوگوں کے واقعات اور سارے جو آگے قرآن میں بیان ہوئے ان کی طرف اشارہ ہو۔ تو اس طرح یہ اس کے اندر جو ہے قرآن مجید کے مضامین کو جو آگے بیان ہوئے ہیں اجمالاً ذکر کر دیا گیا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پورے قرآن کے جو مضامین کا اسرار ہے نا وہ سورۃ فاتحہ میں آ گئے، سورۃ فاتحہ کے اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گئے، اور بسم اللہ کے اسرار سارے وہ اس کی با کے اندر آ گئے۔ لیکن اس طرح سے اس کی تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو لوگوں کو دین قرآن سمجھنے سے اور دور کرتے ہیں، اور اپنے انہوں نے نئے ایجاد اور طریقے بنائے ہوئے ہیں ان کو صحیح ثابت کرتے ہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ تو یہ اس کے کچھ ایک فضائل ہیں اس صورت کے۔ تو دم، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو دم کرنا چاہیے، اس صورت کا اس سے اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں، حمد، حامد یحمد اسے حمد، اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ تو تمام تعریفیں اس لیے معنی کیا کہ اس کے اوپر یہ شروع میں الف لام ہے نا، اس کے اندر یہ معنی وہ استغراق اسے کہتے ہیں، الف لام، یعنی کہ کل، سب، تمام تعریفیں ہی، ٹھیک ہے، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جس طرح پہلے میں نے بتایا تھا کہ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، تو اس کے تحت اللہ کی جتنی بھی اسماء و صفات اور اس کی خوبیاں وہ اس کے تحت آ جاتی ہیں۔ تو تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے، جتنی بھی تعریف ہے، ہم کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں، اس کے حسن کی، اس کے کردار کی، اس کے اخلاق کی، یا دنیا کے اندر کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ اسے بنانے والا، اس کا خالق، اس کا مالک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ تعریف بھی اسی کی ہوتی ہے۔ اس لیے تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب، رب کہتے ہیں پالنا، تربیت کرنا۔ رب وہ ہے جو کسی کے ضروریات کا خیال کرتا ہے، اور جو چیز اسے ضرورت ہوتی ہے اسے دیتا ہے، اس کی خیال کرتا ہے، اس کو مہیا کرتا ہے۔ اور جس طرح کے والدین کے بارے میں بھی آیا نا، کما ربا یعنی صغیرہ، ٹھیک ہے، اسی طرح مالک کو بھی رب کہہ دیتے ہیں، جو کسی کا مالک ہے اسے بھی رب کہہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ بھی اس کی ضروریات کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو حقیقی رب ہے، تو اس لفظ کو اس اعتبار سے کسی اور کے اوپر بھی بولا جاتا ہے کہ وہ ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والا ہے۔ تو اللہ ساری مخلوقات کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے، اور ان کو پالنے والا ہے، ان کو سنبھالنے والا ہے، ان کو رزق دینے والا ہے۔ العالمین،
तमाम जहान। आलम एक लफ्ज़ है आलिम और एक है आलम, ठीक है। तो आलिम जानने वाला, इल्म से है ना, आलम भी इल्म से है और आलिम भी इल्म से है। इल्म का होता है जानना, आलिम जानने वाला, ये आलिम दीन का आलिम है, ये आलम नहीं है, ये आलिम है। और आलम कहते हैं जहान, कायनात, दुनिया, ठीक है। तो ये एक आलम है, दुनिया एक आलम है। तो इसको आलम क्यों कहा? क्योंकि इसके ज़रिए से हमें मालूमात मिलती हैं। जो हम दुनिया के अंदर बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, तो जो चीज़ हम नहीं देखते हैं उसके बारे में मालूमात हमारे पास आती हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमें मालूमात मिल रही हैं। ये क्या है? आलम। जिस तरह के आलम एक बरज़ख है, वो एक आलम है। तो आलम अरवाह एक आलम है, और दुनिया के अंदर आना ये एक आलम है। तो अल्लाह ताला रब्बिल आलम, तमाम आलमों का, और उसके अंदर जो मौजूद मखलूक़ात हैं, चरिंद परिंद, हैवानात, इंसानात, जमादात, हर चीज़ का रब है, हर चीज़ को पालने वाला है, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखने वाला है। और अल आलमीन ये आलम की जमा है, अल आलमीन आलम की जमा है। और आगे है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और अर्रहमानिर रहीम, ठीक है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अर्रहमान और अर्रहीम, इसके बारे में पीछे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर हम सारी बात कर चुके हैं कि ये रहम से दोनों ही निकले हैं। और अर्रहमान के अंदर जो है वो ये मुबालगा है, शिद्दत है, जोश है, यानी अल्लाह की रहमत क्या है? जोश मार रही है सब के लिए। और रहीम के अंदर क्या है? दवाम, हमेशगी है, ये सिफत है, हमेशगी है। यानी अल्लाह की रहमत ऐसी नहीं कि एक वक्त हो रही है और दूसरे वक्त बंद है, नहीं, हमेशा ही अल्लाह की रहमत चल रही है। तो ये आज का सबक है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।